بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حافظ اللہ وہ بھی آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، اور حضرت مولانا ابراہیم جونگڑی صاحب، حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب، آپ کے تمام محبوب علماء کرام الحمدللہ سکر پہنچ چکے ہیں۔ صرف اور صرف حاضرین کی کمی ہے، فی الفور مسجد میں تشریف لائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالرحمن ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لازمی ہے، اچھا یہ لازمی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی نبینا محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت، بزرگی، جلالت کے کلمات اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات کبریاء کے واسطے درود و سلام آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم صاحب شرف و کمال خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ کی رضوان نازل ہو، حضرات صحابہ کرام پہ، تابعین نظام پہ، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، ان اولیاء پہ، اللہ کے نیک بندوں پہ جنہوں نے دین اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے کوشش اور کاوش کی۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہبری رہنمائی کے لیے، انسانیت کو جہنم سے بچا کے جنت الفردوس کی شاہراہ پہ گامزن کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا، جو بالآخر خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے خاتم النبیین بنایا۔ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کے فرمان کو مانے، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کریں، آپ کی سنت کو حفظ جان بنا کے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پہ اعلان کر کے یہی حکم دیا ہے
کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، آپ کی پیروی کرو۔ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی، جھانکنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس وقت مسلمان کی، مومن کی حالت یہ ہوتی ہے، قالوا سمعنا واطعنا، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دیا کرتے تھے، آپ کی بات کو ہر صورت میں اپنانے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صاحب بن یزید کہتے ہیں، سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبیت ولم یطف بین الصفا والمروہ یأتی امرأته، کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عبداللہ، ایک شخص مکہ پہنچا ہے، بیت اللہ آیا ہے، اس کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، اس نے مکہ مکرمہ پہنچ کے بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، لیکن ابھی اس نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت ادا نہیں کی، کیا وہ اپنی گھر والی سے مل سکتا ہے، اپنی گھر والی کے پاس آ سکتا ہے؟ اب آج کا مولوی ہوتا، مفتی ہوتا، فوراً جواب بڑے عجیب انداز سے ہاں یا نہ میں ٹکا کے دے دیتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی نگاہ میں ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوا کرتی تھی، آپ کا اسوہ ہوا کرتا تھا، آپ کا طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ رہنمائی لیتے، رہبری لیتے تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت 7 وصلی خلف المقام رکعتین وسعی بین الصفا والمروہ 7 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سوال کرنے والے سے کہتے ہیں، اے سوال کرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، آپ نے عمرے کا ارادہ کیا ہوا تھا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی۔ اے سوال کرنے والے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تیرے لیے بہترین نمونہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے۔ اپنی طرف سے اپنی رائے، اپنے قیاس، اپنے اتحاد کو داخل نہیں کیا، بلکہ صحابی نے بات پیش کی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا عمل پیش کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو جانے کا حکم دیا، ان میں عبداللہ بن رواحہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن رواحہ جانے کے لیے، میدان جہاد میں شریک ہونے کے لیے، میدان قتال میں پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ جمعے کا دن ہے، وہ سوچتے ہیں کہ میدان قتال میں جانا ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں سب سے پہلے جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کروں گا، سواری پہ سوار ہوں گا، جا کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا، مجھے جہاد کا بھی ثواب مل جائے گا۔ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
نماز جمعہ ادا کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ کتنی پاکیزہ، کتنی عمدہ، کتنی اعلیٰ سوچ ہے۔ یہ سوچ کے رک جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا عبداللہ سامنے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ سے مخاطب ہو کے کہا، اے عبداللہ، میں نے تمہیں حکم دیا تھا صبح دم تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، تم ابھی تک یہاں پہ موجود ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا میں نے سوچا کہ میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں جمعہ آپ کی ابتدا میں ادا کروں گا، سواری پہ سوار ہوں گا، اور اس کے بعد میں لشکر کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا، مجھے آپ کی ابتدا میں جمعہ ادا کرنے کا اجر ثواب بھی ملے گا، اور مجھے میدان جہاد میں شریک ہونے کا بھی اجر و ثواب مل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عبداللہ، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما بلغت اجورہم، اے عبداللہ اگر تو روئے زمین کے خزانے بھی خرچ کر دے، جو اجر جو ثواب ان لوگوں کو ملا ہے جو میرا حکم سن کے صبح دم یہاں سے چلے گئے، جو اجر انہیں ملا ہے، اگر وہ زمین کے خزانے بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے، وہ اجر اور ثواب تجھے نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ فرمان رسول تھا، حکم رسول تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا کہ صبح دم یہاں سے چلے جانا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہمارا عمل بھی اسی طرح سے ہے یا اس سے ہٹ کے ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابہ آتے ہیں اور آ کے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کا کیا انداز ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ انہیں بتایا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، رات کو آرام بھی فرماتے ہیں اور قیام بھی فرماتے ہیں۔ جب انہیں یہ بتایا گیا، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام، کہاں ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ گویا کہ انہوں نے اپنے اعمال کو بہت کم جانا، پھر وہ اپنے دل کی بات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں جو ہوں میں شادی نہیں کروں گا، میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں ہمیشہ دن بھر کے روزے رکھوں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں رات کو سویا نہیں کروں گا، آرام نہیں کیا کروں گا، بلکہ قیام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تینوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنے دل کی بات کہی، وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ام المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ آپ کے یہ 3 صحابی آئے، انہوں نے یہ باتیں کی، اور پھر آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے بعد ان خیالات کا اظہار کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، اے میرے ساتھیو، تم ہو جنہوں نے اس طرح سے باتیں کی ہیں، ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصوم و افطر، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، وانام و ارقد و اسجد و اقوم، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھنے والا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یاد رکھو کہ جس کے سامنے میرا اسوہ ہوا، میرا طریقہ ہوا، میرا نمونہ ہوا، میری سنت ہوئی، اس نے اس سے اراض کر لیا، منہ پھیر لیا، اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی حدیث ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، لوگو جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے گا، جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لمبی حدیث ہے، حدیث کا آخری حصہ، اس میں آ کے فرشتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کی، اور پھر آخر میں فرشتے نے بڑے اہم اور تاریخی الفاظ کہے تھے، من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ ومحمدن فرق بین الناس، لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور رب کائنات نے قرآن مجید میں بھی یہی بات فرمائی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اتنا اہم کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں، ایسا شخص نہیں کہ جس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کی گارنٹی دی گئی ہو۔ یہ ہستی، یہ شخصیت صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زبان رسالت سے نکلنے والے ایک ایک لفظ جو ہیرے اور موتیوں سے زیادہ قیمتی ہیں، ان کی ضمانت اور گارنٹی دی گئی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے لوگو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زبان مبارک کو ہلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ادا فرماتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرشتہ کہہ رہا ہے، من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا در حقیقت وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ ومحمدن فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھ لو، یہ دنیا ہے جس طرح مرضی گزارو گے گزر جائے گی، دنیا میں جس طرف کا رخ اختیار کرو گے اسی طرف رب تمہیں پلٹا دے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے، نولہی ما تولا، جس طرف جاؤ گے اسی طرف تمہیں جانے کی اجازت دے دی جائے گی، اسی طرف تم چلے جاؤ گے اسی طرف تمہارا رخ ہو جائے گا۔ لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تم نے رخ اختیار کر لیا تو یاد رکھنا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، قیامت کے دن اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ وہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، اس دن انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، یحییٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، ادریس علیہ السلام بھی ہوں گے۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں لوگ ان کے پاس جائیں گے، کوئی بھی بات نہ سنے گا بلکہ ہر کوئی رب نفسی کا آوازہ لگا رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا، اے اللہ مجھے آج میں اللہ سے
سے ڈرتا ہوں، آج مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے۔ ہر نبی ہر رسول اپنے نفس کی بات کر رہا ہوگا، اس دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوگا رب امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ اور جب سب انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت کرنے سے، سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو اللہ کے دربار میں جا کے لوگوں کی سفارش کریں گے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کے اللہ سے ان حمد و ثنا کے کلمات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے، اللہ کی تعریف و توصیف کریں گے، پھر اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ فرمائے گا سل توتا ارفراسا کا سل توتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ مانگتے چلے جائیے، میں آپ کو عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان ہوں گے جو جنت کے دروازے پہ جائیں گے، جنت کے جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جنت کی چابیاں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ہیں، فلاں کے پاس ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، وہاں جنت کی چابیاں انبیاء کے پاس نہیں تو عام امتی کے بعد کس طرح سے ہو سکتی ہیں؟ صحابہ کرام تو ان سے مقام اور مرتبے میں بہت بڑے ہیں۔ وہاں پہ قیامت کے دن بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، جا کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت کا دربان جب دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز سنے گا تو سوال کرے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان کہے گا بے تو اللہ افتا لآہد قبل کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلانے والے ہوں گے، حوض کوثر پلانے والے بھی آپ ہوں گے۔ اگر چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو، جنت میں آپ کے جھنڈے تلے جائیں، حوض کوثر کے پانی اور جام پئیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم ہر عمل کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ ہماری خوشی ہو، ہماری غمی ہو، ہماری معیشت ہو، ہماری معاشرت ہو، ہماری گھر کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، تجارت کی زندگی ہو یا دفتر کی زندگی ہو، ہماری زندگی پہ ہمیشہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب نظر آنا چاہیے اور ہمارے عمل سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر عمل ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔